حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی بے شمار کرامات اور روحانی واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کا واعظ و نصیحت، ثابت قدمی، روحانی تاثیر اور غیبی مدد کے بے شمار واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ مجلس واعظ میں ثابت قدمی۔ حضرت شیخ عبداللہ حمد بن خضر حسینی بیان کرتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں بے شمار علوم پر اظہار ہوتا تھا۔ آپ کے کلام کی خوبی اور انداز بیان ایسا اثر رکھتا تھا کہ مجلس میں کوئی بھی شخص دوران واعظ گفتگو نہ کرتا، نہ کھنکارتا، نہ توجہ آدیر الفادیر کرتا، بلکہ سب ہماتن گوش ہو کر واعظ سنتے۔ آپ کی مجلس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی حاضر ہوتے۔ بعض اوقات حاضرین کو ایسا محسوس ہوتا کہ جب وہ ہاتھ زمین پر رکھتے تو کسی نادیدہ مخلوق سے ٹکراتے۔ ایک دفعہ آپ کے واعظ کے دوران فضا سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ آپ کی روحانی نگاہ لوگوں کے دلوں میں جھانکتی تھی۔ اب بعض اوقات مجلس میں موجود افراد کو دیکھ کر فرماتے، یہ مقام ولایت ہے، اے توبہ کرنے والوں، آگے آ جاؤ، اے معافی کے طلبگاروں، بسم اللہ، آگے آ جاؤ، یہ خلوص کے چاہنے والوں، بسم اللہ، آگے آ جاؤ۔ آپ کی مجلس میں آنے والوں کو نصیحت تھی کہ وہ زہد و تقوی کے غرور کو دل سے نکال کر آئیں اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے حاصل کریں۔ سانپ کا حملہ اور غوث اعظم کی ثابت قدمی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ مجلس واعظ فرما رہے تھے جس میں وقت کے جید علماء و فقہا بھی موجود تھے۔ آپ قضاء و قدر کے مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک چھت سے ایک بہت بڑا سانپ مجلس میں گرا۔ حاضرین خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگے، لیکن آپ اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ سانپ چلتا ہوا آپ کی طرف بڑھا، پھر آپ کے لباس میں گھس کر جسم پر چڑھ گیا اور گردن میں لپٹ گیا، لیکن آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور اپنا واعظ جاری رکھا۔ کچھ دیر بعد سانپ نیچے اتر کر اپنا پھنگ پھیلا کر کھڑا ہو گیا اور زبان حال سے اب سے کچھ کہا جو کوئی بھی نہ سمجھ سکا، پھر وہ آرام سے باہر چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد آپ نے فرمایا، یہ سانپ کہہ رہا تھا کہ میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو آزمایا ہے، لیکن جس طرح اب ثابت قدم رہے کوئی نہ رہا۔ آپ نے جواب دیا، تم اس وقت مجھ پر گرے جب میں قضاء و قدر کے موضوع پر واعظ کر رہا تھا۔ میرے نزدیک تمہاری حیثیت ایک معمولی کیڑے سے زیادہ نہیں۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میرا فعل میرے قول کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ خشک درختوں کا سرسبز ہونا۔ حضرت ابوال مظفر اسماعیل بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ علی بن ابی حریری رحمت اللہ علیہ جب بیمار ہوتے تو میرے باغ میں آ کر آرام فرماتے۔ ایک دن حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ بھی تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ میرے باغ میں کھجور کے کچھ درخت تھے جو 4 سال سے سوکھ چکے تھے اور میں نے انہیں کاٹنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اٹھے، ایک درخت کے نیچے وضو کیا، پھر دوسرے درخت کے نیچے 2 رکعت نفل ادا کی۔ چند دنوں میں وہ درخت ہرے بھرے ہو گئے اور بے موسم پھل دینے لگے۔ مجلس میں نورانی شعاؤں کا ظہور۔ ایک بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ میں 40 سال تک حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہا۔ میں نے دیکھا کہ آپ ہمیشہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے۔ آپ رات کو ذکر الہی اور تسبیح میں مشغول رہتے۔ بعض اوقات آپ کا جسم چھوٹا اور کبھی بڑا نظر آتا۔ رات کے ایک حصے میں آپ ہوا میں اڑ کر غائب ہو جاتے اور پھر اچانک نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے۔ کبھی آپ نورانی شعاؤں میں گر جاتے جو اتنی چمکدار ہوتی کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔ چور کو ابدال بنا دیا۔ ایک چور حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہوا، لیکن اچانک اندھا ہو گیا اور کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اسی اثنا میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی جگہ کسی کو متعین کرنا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرے گھر کے کونے میں ایک شخص عاجزی سے بیٹھا ہوا ہے، اسے لے آؤ۔ جب اسے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو اپنے ایک نگان کرم ڈالی اور وہ شخص ابدال کے مرتبے پر فائز ہو گیا۔ قافلے کی غیبی مدد۔
حضرت ابو محمد عبدُل حق اور حضرت ابو عمر صدیقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں تھے۔ اپنے اچانک وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر اپنی نلین پاک جوتے زور سے ہوا میں پھینک دیے جو فوراً غائب ہو گئے۔ کوئی بھی اس واقعے کی حقیقت نہ سمجھ پایا۔ 23 دن بعد بلانجیم سے ایک قافلہ آیا اور نظر پیش کی۔ آپ نے پوچھا، تمہیں میری نلین کہاں سے ملی؟ انہوں نے بتایا، ہم سفر میں تھے کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور ہمیں لوٹنے لگے۔ ہم نے دل میں دعا کی کہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ہماری مدد کرے۔ اچانک ہم نے 2 زوردار نعرے سنے جس سے پوری وادی گونج اٹھی۔ پھر 2 ڈاکو خوفزدہ بھاگتے ہوئے آئے اور بتایا کہ ان کے 2 سردار مر گئے ہیں۔ ان کے پاس یہ نلین پاک بھی پانی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمارا مال واپس کر دیا اور کہا کہ یہ کوئی روحانی معاملہ ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ مسکرا دیے اور فرمایا، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ عذاب قبر سے نجات۔ ہمدان سے ایک شخص آیا اور کہا، میں نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا، انہیں قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ میرے والد نے کہا کہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جاؤ اور دعا کی درخواست کرو۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہارے والد میری مجلس میں آئے تھے؟ اس نے کہا، نہیں، مگر وہ مدرسے کے دروازے سے گزرے تھے۔ اب خاموش ہو گئے۔ اگلے دن وہ شخص دوبارہ آیا اور بتایا کہ خواب میں اس کے والد خوش و خرم نظر آئے، سبز لباس پہنے ہوئے تھے، اور کہا، مجھے عذاب قبر سے رہائی مل گئی ہے۔ یہ سب حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی برکت سے ہوا ہے۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی اور کرامات۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت عالم اسلام میں ایک نہایت عظیم اور روحانی ہستی کے طور پر جانی جاتی۔ آپ کی زندگی تقوی، زہد، علم اور روحانی برکتوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ کی کرامات نہ صرف اب کے زمانے میں بلکہ آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ آپ کی سیرت و کرامات کا مطالعہ کرنے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے اولیاء کی عظمت مزید واضح ہوتی ہے۔ پیدائش اور ابتدائی حالات۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 470 ہجری 1077 میں ایران کے شہر جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمہ اللہ اور والدہ حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ محا اللہ نہایت نیک، پرہیزگار اور تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ آپ کے والدین نے آپ کو ابتدا ہی سے دین و شریعت کی روشنی میں پروان چڑھایا۔ آپ کی والدہ نے ولادت کے وقت فرمایا کہ آپ رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتے تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ قدرتی طور پر صائم روزہ دار پیدا ہوئے تھے۔ یہ آپ کی پہلی کرامت تھی۔ علم و فضل کا آغاز۔ اپنے ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں حاصل کی اور پھر مزید علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کا رخ کیا۔ اس وقت بغداد اسلامی علوم کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ اپنے فقہ، حدیث، تفسیر، علم کلام اور تصوف میں گہرے مطالعے کے بعد اپنے وقت کے جید علماء سے تعلیم حاصل کی۔ اپنے شیخ ابو سعید علم خرمی، امام محمد بن حسن اور دیگر بڑے اساتذہ سے علم حاصل کیا اور جلد ہی ایک عظیم محدث، فقیہ اور صوفی بن گئے۔ عبادت و ریاضت۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی زندگی عبادت، تقوی اور زہد کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ اب طویل عرصہ بغداد کے ویران علاقوں اور جنگلوں میں عبادت میں مشغول رہے۔ اپنے کئی سال راتوں کو جاگ کر عبادت کی اور دن میں روزے رکھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اب بغداد کے جنگل میں ریاضت کر رہے تھے تو شیطان نے آ کر کہا، اے عبدالقادر، میں تم سے بہت خوش ہوں، تم پر عبادات واجب نہیں رہیں، تمہیں جنت کی ضمانت دے دی گئی ہے۔ آپ نے فوراً فرمایا، دور ہو جائے ملعون، میں اپنے رب کے حکم کو کبھی ترک نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر شیطان غائب ہو گیا اور کہنے لگا، علم کی وجہ سے تو میرے فریب میں نہیں آیا، ورنہ میں نے کئی لوگوں کو اسی طرح بہکایا ہے۔
करामात गौस आजम, मजलिस वाज में नूरानी तजल्लिया। हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि के वाज में हजारों लोग हाजिर होते और जब अब कलाम फरमाते तो लोगों के दिलों में अजीब कैफियत तारी हो जाती। आपके अल्फाज में ऐसी रूहानी ताकत थी कि लोग रो पड़ते, बाज पर वज्द तारी हो जाता और कई लोग तौबा कर लेते। कई मर्तबा लोग देखते कि अब की मजलिस में नूरानी तजल्लियात जाहिर होती और एक रूहानी माहौल पैदा हो जाता। चूर को वली बना दिया। एक रात एक चूर अब के मदरसे में दाखिल हुआ, मगर अंधा हो गया और चलने से कासिर हो गया। जब सुबह हुई तो अपने इसे अपने पास बुलाया, अपना दस्न शफ़क़त इसके सर पर रखा और फरमाया, ए बंद खुदा, अपने गुनाहों से तौबा कर, अल्लाह तुझे मुआफ करेगा। चूर ने फौरन तौबा की और अल्लाह के फजल से वो न सिर्फ बीनाई हासिल कर सका बल्कि वक्त का एक वली बन गया। जंगल में जहरनाक सांप का हमला। एक मर्तबा हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि एक जंगल में इबादत में मसरूफ थे कि एक बहुत बड़ा जहरनाक सांप आया और अब के करीब आकर लिपट गया, मगर अपने बिल्कुल खौफ महसूस न किया। जब सांप ने देखा कि अब खौफजदा नहीं हो रहे तो वो बोला, ए अब्दुल कादिर, मैंने कई औलिया को आजमाया है मगर तुम जैसा साबित कदम कोई नहीं पाया। आपने फरमाया, मुझे किसी चीज से खौफ नहीं क्योंकि मैं अपने रब के जिक्र में मशगूल हूं। ये सुनकर सांप झक गया और खामोशी से वापस चला गया। काफिले की मदद। एक काफिला बगदाद के करीब डाकुओं के हाथों लट गया। डाकुओं ने काफिले वालों को बांधकर उनका माल व मता लूट लिया। काफिले वालों ने दिल में हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि से मदद मांगी। अचानक एक रूहानी तजल्ली जाहिर हुई और डाकुओं के सरदार की गर्दन पर एक शदीद ज़र्ब लगी, जिससे वो मौके पर हलाक हो गया। बाकी डाकू खौफजदा हो गए और काफिले वालों का सारा सामान वापस करके वहां से भाग निकले। बाद में मालूम हुआ कि हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि ने इस वक्त बगदाद में 2 रकत नमाज अदा की थी और दुआ फरमाई थी, ए अल्लाह, मेरे मेहमानों की मदद फरमा। ये करामत सुनकर हजारों लोग आपके अकीदतमंद हो गए। वफात और रूहानी असरार। हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि 561 हिजरी 1166 अशारिया में विसाल फरमा गए, मगर अब की तालीमात, करामात और रूहानी बरकतें आज भी दुनिया भर में जारी व सारी हैं। आपका मज़ान मुबारक बगदाद में ज़ियारतगाह है, जहां लाखों लोग अकीदत के साथ हाज़री देते हैं। हुजूर गौस पाक की करामात। नूरानी लूटे का वाक़या। मर्तबा का जिक्र है कि हुजूर गौस पाक अपने काशाना अक़दस से बाहर तशरीफ लाए। आपके हाथ में एक लूटा था। मेरे दिल में इस लूटे को देखकर यह ख्याल पैदा हुआ कि काश अब मुझे इस लूटे से कोई करामत दिखाए। ऐन इसी वक्त हुजूर गौस पाक ने तबस्सुम फरमाते हुए मेरी तरफ देखा और इस लूटे को जमीन पर फेंक दिया। मैंने देखा कि लूटा जमीन पर गिरते ही एक नूर की शक्ल इख्तियार कर गया। इस नूर की किरणें इस कदर अतराफ में फैले कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे जमीन व आसमान की हर चीज रोशन हो गई है। थोड़ी देर के बाद अपने इस लूटे को जमीन से फिर उठाया और वो दोबारा अपनी असली हालत में आ गया। अपने मेरी तरफ देखकर इरशाद फरमाया, बस ज़ुअल रहमतुल्लाह अलैहि उत्तम इसी चीज की ख्वाहिश रखते थे। जलाली कैफियत का असर। हजरत बका बिन बतौर रहमतुल्लाह अलैहि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि की एक करामत बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स एक नौजवान को आपकी खिदमत आलिया में लाया और कहने लगा कि ला हजरत, आप इस नौजवान के हक में दुआ फरमाएं। अल्लाह की कसम, ये मेरा बेटा है। हालांकि हकीकत में ये बात गलत थी, क्योंकि किरदार के एतबार से ये दोनों गलत थे और बहुत बदकिरदार थे। हुजूर गौस आजम ने जब इस शख्स की बात सुनी तो अब जलाल में आ गए और फरमाया, अब नौबत यहाँ तक आन पहुंची है कि अब लोग मेरे सामने भी झूठ बोलने में शर्म महसूस नहीं करते। अब जलाल की हालत में उठ खड़े हुए। ऐन इसी वक्त इन दोनों बदकिरदार आदमियों के घरों में आग भड़क उठी। उनके घरों से आग के शोले बुलंद हुए, जिससे अर्द गिर्द के घरों में भी आग लग गई।
سارا محلہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا اور پھیلتے پھیلتے شہر بغداد کا ایک بہت بڑا حصہ آگ کے شعلوں میں گھر گیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بغداد پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا ہو۔ ایسے دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے آسمان سے آگ برس رہی ہو۔ چنانچہ میں خوفزدگی کی حالت میں حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کاشانہ اقدس پر آیا۔ دیکھا کہ اب ابھی تک جلالی کیفیت میں ہے۔ میں آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اب سے التجا کی کہ حضور، بہت کچھ ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم فرمائیں۔ چنانچہ میری استدعا پر آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور جلد ہی آگ کے شعلے سرد ہونا شروع ہو گئے۔ چوہیا کے گرنے کا واقعہ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ بیٹھ کر کچھ تحریر فرما رہے تھے کہ چھت سے تھوڑی سی مٹی گری۔ اپنے 3 مرتبہ اس مٹی کو جھاڑا، مگر چوتھی مرتبہ مٹی پھر گری تو اب جلال میں آ گئے۔ نگان جلال اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا تو نظر آیا کہ ایک چوہیا یہ کام کر رہی تھی۔ جیسے ہی اب کی جلالی نگاہ اس پر پڑی، وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گری۔ یہ دیکھ کر اپنے لکھنا چھوڑ دیا اور رونے لگے۔ پوچھا گیا کہ اے حضور، رونے کی ایسی کون سی بات ہے؟ ارشاد فرمایا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں کسی مسلمان کی طرف سے مجھے کوئی ضرر پہنچا تو اس کا حال بھی اس چوہیا جیسا نہ ہو جائے۔ نابینا بچے کو بصارت ملنا۔ حضرت شیخ ابو الحسن قرشی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ علی بن بیتی رحمت اللہ علیہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی مجلس پاک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثنا میں بغداد کا ایک تاجر ابو غالب فضل اللہ بن اسماعیل بغدادی حاضر ہوا اور حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، حضور، آپ کے نانا محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص دعوت پر بلائے تو اسے رد نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میں بھی آپ کو اپنے غریب خانہ پر کھانے کی دعوت دینے آیا ہوں۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں ضرور آؤں گا۔ یہ فرمانے کے بعد آپ مراقبے میں چلے گئے اور کافی دیر تک مراقبہ کی حالت میں رہے۔ پھر اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، میں ضرور آؤں گا۔ اس کے بعد حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ دعوت میں جانے کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرت شیخ علی رحمت اللہ علیہ نے دائیں طرف سے رکاب تھامی ہوئی تھی، جبکہ میں نے بائیں جانب سے رکاب کو تھام رکھا تھا۔ اس طرح ہم دونوں بھی اب کے ساتھ اس تاجر کے گھر پہنچ گئے۔ اس کے گھر میں بہت بڑی دعوت منعقد تھی۔ اس دعوت میں بغداد کے مشہور مشائخ الزام کو بھی مدعو کیا گیا تھا اور وہ تمام وہاں پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد اور حکومت کے چیدہ افراد بھی موجود تھے۔ جب حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ وہاں پر پہنچے تو صاحب خانہ نے بڑی عزت افزائی کی اور آپ کے سامنے دسترخوان بچھا دیا گیا۔ دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے موجود تھے۔ دوسری طرف کونے میں ایک بہت بڑا ٹوکرا پڑا ہوا تھا۔ میزبان نے کہا، اجازت ہے، مگر حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سر جھکائے خاموشی سے تشریف فرما رہے اور کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ آپ کو دیکھ کر اہل مجلس میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ کھانا شروع کرتا۔ تمام اہل مجلس پر خاموشی طاری تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے میری اور علی بیتی رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ وہ بڑا ٹوکرا اٹھا کر لایا جائے۔ چنانچہ ہم آپ کے فرمان کے مطابق وہ وزنی ٹوکرا اٹھا لائے اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جب اس کا ڈھکن کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر تاجر ابو غالب کا بیٹا تھا، جو پیدائشی نابینا، مفلوج اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا تھا۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکے کی طرف دیکھا اور اس سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھو۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ لڑکا اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھنا شروع ہو گیا جیسے کبھی اندھا ہی نہ تھا اور اس میں کسی بھی مرض کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔ یہ دیکھ کر تمام حاضرین مجلس پر ایسا وجد طاری ہوا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اسی شور میں آپ وہاں سے چلے آئے اور کچھ بھی تناول نہ فرمایا۔